رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز گزاران عزیز، کل نہج البلاغہ خطبہ نمبر 24 کے ذیل میں مولا کائنات کی دو نصیحتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اے الہی اختیار کرو، اور دوسری نصیحت مولا کی یہ تھی کہ اے اللہ کے بندو، خدا کی پناہ گاہ میں آ جاؤ، اللہ ہی کی پناہ میں زندگی بسر کرو۔ اگلے مرحلے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهْجَهُ لَكُمْ، اے اللہ کے بندو، اس راستے پر چلو جو اس نے بنا دیا ہے۔ اس خطبے میں یہ تیسری نصیحت ہے، یعنی کہ تقوی اختیار کرو، خدا کی پناہ میں آ جاؤ اور اسی کے راستے پر چلو۔ آپ دیکھتے ہیں، یہ سب کے لیے واضح ہے کہ آپ اگر کسی کمپنی کی کوئی چیز لیتے ہیں تو اسی کمپنی کا بکلیٹ آپ کو ملتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے سیمسنگ موبائل خریدا ہو اور نوکیا کا بکلیٹ اس میں آیا ہو؟ ہاں، کبھی تو ایسا نہیں۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ بھی موبائل ہے، یہ بھی موبائل ہے، اس بکلیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں یہ دفترچہ رہنمائی جو ہوتا ہے وہ اس کی مخصوص کمپنی کا ہوتا ہے؟ تو جواب واضح ہے، اس لیے کہ جس کمپنی نے بنایا ہے وہ کمپنی والے بہتر جانتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے یوز کیا جائے۔ سیمسنگ والے اپنے اعتبار سے فنکشنز، فیچرز وغیرہ انہوں نے تیار کیے ہیں، تو اسی اعتبار سے وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ موبائل بنایا ہے کتنے گھنٹے چارج پہ لگنا چاہیے، کتنی بیٹری کمزور ہو تو پھر چارج پہ لگنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہی بتائیں گی۔ اسی طریقے سے ہر چیز ہے، آپ پیناسونک کمپنی کی ٹی وی لیں گے تو اسی کا بکلیٹ آپ کو ساتھ ملے گا کہ کس طریقے سے یہ کی فنکشنز کو یوز کیا جائے، یہ ساری چیزیں اسی میں ہیں۔ غرض یہ کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے تو وہی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو خداوند عالم بندوں کا خالق ہے، وہ انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کس راستے پر چلے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ تم اسی کے بنائے ہوئے راستے پر اللہ ہی کے راستے پر چلو جس نے اس کو بنایا ہے نا۔ مثال کے طور پر اب یہ قرآن یہ انسان کی زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے انسان کی خلقت کے بعد اللہ نے اس کو رہنما کے طور پر پیش کیا۔ سوال ہے کہ نہیں بھائی، آپ یہاں سے نکلیں گے یشونت پور، مثال کے طور پر میسور کے لیے، ایک بورڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ میسور یہاں سے فار ایگزامپل 160 کلومیٹر ہے، تو کیا 160 کلومیٹر کا بورڈ دیکھ لینے سے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ کسی بھی صورت میں آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ اس بورڈ کو دیکھنے کے بعد جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے کو نہ اپنائیں، کسی وسیلے کو اختیار نہ کریں، حرکت نہ کریں، تب تک آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے۔ تو قرآن بھی صرف قرآن دیکھنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، قرآن صرف تلاوت سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ثواب آپ کو ضرور ملے گا،
لیکن جو منزل مقصود ہے وہ منزل آپ کو صرف قرآن کے پڑھنے اور دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ انسان اس قرآن کے اوپر، آیتوں کے اوپر عمل کرے، ہے نا۔ فارسی ایک بہترین شعر اس نے کہا ہے خانہ خدا کے طواف کے بارے میں، تو میں عرض کرتا چلوں کہ کعبے یک سنگ نیست کے راہ گم نہ شود، کعبے یک سنگ نشانیست راہ گم نہ شود، تو صرف وہ حجر اسود کے ایک کالے پتھر کے طواف کے لیے نہیں جاتا ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 1 کلومیٹر کا پتھر ہے۔ اصل مقصد ہمارا خانہ خدا کو جانے کا یہ ہے کہ انسان خدا سے قریب ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ حج کرنے کے بعد اگر خدا کی قربت حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے حج کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں رہا، وہ خدا سے قریب نہیں ہوا، اللہ سے نزدیک نہیں ہوا، تو وہ خانہ کعبہ جانے کے بعد بالکل اس پتھر کی طواف کیا ہے جو 1 کلومیٹر کے حساب سے ہے۔ خانہ کعبہ ایک مخصوص جگہ ہے کہ انسان وہاں گم نہ ہو، ہے نا۔ کلومیٹر کا پتھر آپ کو گم ہونے نہیں دیتا، ویسے ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف راستہ انسان کو نہیں پہنچاتا ہے، راستے کے ساتھ ساتھ حرکت اور عمل بھی انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ تو مولا کائنات یہاں پر وہی بیان کر رہے ہیں، کیا اسی کے راستے پر چلو جو اس نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر امام بیان کرتے ہیں کہ اسی کے راستے پر چلو، وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ، اور ان احکام پر عمل کرو جنہیں تم سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ امام راستے کی بھی بات کر رہے ہیں اور عمل کی بات بھی کر رہے ہیں۔ صحیح انسان کو بھی ہمیں سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ تو در حقیقت انسان صرف راستے کی دعا نہیں کرتا ہے بلکہ رہنما کی بھی دعا کرتا ہے کہ وہ صحیح جگہ آدمی لے کر جائے، اس کی رہنمائی ہو جائے۔ تو وہ ہمارے لیے قرآن ہے اور اہل بیت ہیں۔ تو بہرحال انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل بھی اپنائے، یعنی 4 نصیحتیں در حقیقت ہو گئی مولا کائنات کے اس خطبے میں، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 24 میں۔ تقوی اختیار کرنا، اس کی پناہ میں آ جانا، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، ہے نا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ تو سب سے مہم اس میں انسان کے لیے عمل ہے نا۔ 3 چیزیں تقریباً انسان کے لیے آسان ہیں اس کے مطابق، لیکن عمل سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے انسان کے لیے۔ تو جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا مکمل ہدف بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو عمل ہی انسان کے لیے منزل مقصود ہے، خدا تک وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو جتنی آیتوں کے اوپر وہ عمل کرتا جائے گا، آپ کو معلوم ہے چھٹے امام سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ بِعَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ، ہے نا۔ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں جنت میں اتنے درجے ہیں۔ انسان جتنی آیتوں پر عمل کرتا چلا جائے گا، صحیح، اتنا وہ درجے حاصل کرتا چلا جائے گا۔ یہاں پر استاد محسن قراتی مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان صرف حلال روزی کما لے، کھانا صحیح کھانا کھا لے، حلال کھانا کھا لے، تو تب بھی جو ہے وہ ایک درجہ ضرور حاصل کر لے گا، اس لیے کہ کلو وشربو قرآن کی ایک آیت ہے، کھاؤ اور پیو۔ تو کم سے کم انسان اس آیت پر تو عمل کر رہا ہے، ایک درجہ تو اسے مل ہی جائے گا، صحیح۔ تو بہرحال جتنی آیتوں پر انسان عمل کرے گا اسے اتنے ہی درجے، پوری گارنٹی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نصیحتوں پر تم میں بہرحال ضامن ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کا ضامن ہوں اگر تم نے ان 4 نصیحتوں پر عمل کر لیا۔ تو یہ ضمانت بھی وہی لے سکتا ہے جو خود عمل بھی کرتا ہو، اسے اتنی گارنٹی ہو کہ میں لوگوں کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس کے بارے میں
مولا کائنات کے اس قول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول کی ایک اور حدیث بھی یاد آتی ہے کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہو۔ تو یہ کیوں ہے؟ در حقیقت علی کا شیعہ وہی ہے جو ان 4 چیزوں پر عمل کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو راستہ طے کرنے کے بعد اس کے لیے حرکت کی بھی ضرورت ہے، خدا ہی کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے مرحلے میں خوف خدا دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ ان 4 چیزوں کو انسان نے اپنا لیا تو مولا کائنات کے قول کے مطابق اس انسان کے آخرت میں کامیابی کی ذمہ داری خود میرے مولا متقیان لے رہے ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ میں عالم ہم سب کو مولا کی ان 4 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔